ایک عمل یہ کہ انسان صدق دل سے نیت رکھے، اپنے دل میں اس بات کی خواہش رکھے، نیت سچی نیت رکھے کہ اللہ نے موقع دیا تو میں ضرور حج کروں گا، اگر موقع نہ بھی ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حج کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے جو حج کے لیے جو لوگ روانہ ہوتے ہیں ان کے سفر کے انتظامات کو پورا کرے اور ان کے جانے کے بعد ان کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے تو ایسے انسان کو بھی حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ یہ دوسرا بات۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے انسان کو بھی مکمل حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ یہ تیسرا ہے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے سورج طلوع ہونے تک، اور سورج طلوع ہونے کے بعد دو رکعت نماز ادا کر لے تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ یہ چوتھا عمل۔ اس کے بعد پانچواں عمل آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے لیے جو انسان چل کر آتا ہے مسجد کی طرف، باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو ہر نماز کے وقت میں اس کو حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ یہ پانچواں۔ چھٹا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسجد کی طرف اس غرض سے، اس نیت سے صرف آتا ہے کہ مسجد کو آ کر کچھ خیر کی بات سیکھوں گا یا کچھ خیر کی بات سکھاؤں گا تو پھر ایسے انسان کے لیے بھی مکمل حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے وہ اعمال جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ محترم حاضرین، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے۔ حج جس کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ حج یقیناً بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے جو استطاعت رکھنے والے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ محترم حاضرین، جن لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، جنہوں نے گزشتہ سالوں میں حج کیا، یقیناً بڑے خوش نصیب تھے، اور اب جو حج کے لیے روانہ ہو چکے یقیناً وہ بھی انہی خوش نصیبوں میں سے شامل ہو گئے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کروں، مجھے بھی حج کی سعادت نصیب ہو۔ یقیناً ہر انسان کی، ایک مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمنا جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی مکمل فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں، خواہش، تمنا اور آرزو ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا کبھی موقع نہ بننے کی وجہ سے وہ حج سے محروم ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی طرف یا حج کے اس ارکان کو ادا نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی موقع نہ ملا ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ زندگی میں کبھی موقع عنایت فرمائے گا۔ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے کہ کوئی غریب ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ایسی طرح سے جو ہے حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے جس استطاعت کی ضرورت ہے وہ انسان کے پاس نہیں، تو وہ انسان مجبور ہے، اور خواہش اس کے دل میں آرزو تمنا ہے کہ کاش مجھے بھی حج کا موقع مل جائے، میری بھی اتنی استطاعت ہوتی کہ میں حج کر سکوں۔
تو ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ اگر آپ حج نہ کر سکیں لیکن ان اعمال کو اگر آپ انجام دیں گے تو حج کے برابر ثواب آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ کوئی بڑے اور کوئی مشکل کام نہیں بتائے گئے، بڑے آسان کام بتائے گئے ہیں کہ اگر تم ان کاموں کو، ان اعمال کو تم اگر انجام دو گے تو تمہیں بھی حج کے برابر ثواب مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ تمام کے سامنے ان اعمال کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو، مجھے کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو، ان اعمال پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان حج کے سلسلے میں سچے دل سے نیت کرے، حج کے سلسلے میں سچے دل سے نیت کرے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر۔ نیت اگر انسان کی ہوگی تو پھر اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ کوئی انسان ہے اس نے بہت سارے نیکی کے کام کر لیے لیکن اس کی نیت میں بگاڑ تھا، نیت اس کی صحیح نہیں تھی، تو عمل کرنے کے باوجود اس کو ثواب نہیں ملتا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سچے دل سے نیت کرتے ہیں، گرچہ کہ اس عمل کا موقع نہ ملا لیکن باوجود اس کا ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کی نیت کرتا ہے سچے دل سے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو پھر موقع نہ ملا، جنگ کا موقع نہیں آیا اور وہ بیمار پڑ کے اپنے بستر پر اس کو موت آئی، باوجود اس کے شہادت کا اجر و ثواب اس کو مل گیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان سچے دل سے کسی عمل کی نیت کرے، گرچہ کہ اس عمل کا موقع اسے نہ ملے، باوجود اس کا اجر و ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش، یہ دل سے تمنا اور سچی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا تو ضرور ہم حج کریں گے، یہ ہمارے دلوں کی خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اس بات کی تمنا بھی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہونے والا کام ہے، ہماری استطاعت نہیں، ہم نہیں کر سکتے، جو جانے والے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ الگ چیز۔ تو یاد رکھیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل سے سچی نیت ہونی چاہیے، ایک تمنا اور اسی طرح سے خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا میں ضرور کروں گا، اس بات کی سچی نیت ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ایسی سچی نیت کر رکھی ہو اور اللہ نے اگر موقع عنایت فرمایا ہو تو پھر یقیناً ضرور اس کا اجر و ثواب ملے گا اور اسی طرح سے اس عمل کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ دوسری چیز ہم دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ انسان خود حج نہ کر سکے یا اسی طرح سے جو ہے انسان اس نے حج کر لیا ہو کسی اور کے لیے انتظام کر رہا ہو، کوئی حاجی ہے حج کے سفر پر نکل رہا ہے، اس کے سفر کے انتظامات کو پورا کر رہا ہے، ایک حاجی کے سفر کے انتظامات کو پورا کر رہا ہے اور اس کے حج پر جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے بیوی بچوں کی خبر گیری کر رہا ہے، ان کے انتظامات کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو بھی اس حج کرنے والے کے برابر ثواب مل جاتا ہے، اس حج کرنے والے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جہاں حج کے برابر ثواب کی فضیلت بتائی ہے وہیں پر یہ بھی بتایا کہ جو آدمی حج کے لیے جائے مسلمانوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کیا کرے، اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کیا کرے، معاشرے کے اندر رہنے والے مسلم گھرانوں کی خبر گیری کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو اس سے حج کا اجر و ثواب یقیناً مل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غریب نادار صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مالدار لوگ ہیں، یہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ ہم سے ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہم سے آگے بڑھ
جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن مال ہونے کی وجہ سے، پیسہ دولت ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، اس طرح سے وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم بھی ان کے اجر و ثواب کو پالو گے، تم بھی ان کے اجر و ثواب کو پالو گے اور تم ان سے سبقت کر جاؤ گے، اور تم پر کوئی سبقت نہیں کرے گا الا یہ کہ وہ جو عمل تم کر رہے ہو وہ عمل دوسرا بھی کرے تو اس کو بھی تمہارا مقام ملے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 تکبیر تحمید تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کرو 33 مرتبہ، اللہ کی تحمید بیان کرو حمد و ثنا، اور اسی طرح سے اللہ کی تکبیر بیان کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تمہیں حج عمرہ صدقہ جو لوگ ایماندار جو لوگ کر رہے ہیں اعمال ان کے برابر تم کو بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر فرض نمازوں کے بعد ان اذکار کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا، عمرہ کرنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا، اور اسی طرح سے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ مالدار جو لوگ ہیں وہ مال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تمہارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مایوس نہ ہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو گے تمہیں بھی ان کے برابر اجر و ثواب مل جائے۔ اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے تم کو، تم بھی حج کا اجر و ثواب پا سکتے ہو، تم بھی عمرے کا اجر و ثواب پا سکتے ہو۔ تو بہرحال یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت، جو انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، ثم قعد یذکر اللہ، نماز ختم کرنے کے بعد، نماز کے ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کب تک؟ حتی تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، ثم صلی رکعتین، سورج شروع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کے برابر ثواب مل جائے گا، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا حج اور عمرہ کے برابر اجر و ثواب مل جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے حج اور عمرہ کے برابر کا کیا مطلب ہے، پورا ملے گا یا اس میں کچھ کم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورا ثواب پورا ثواب پورا ثواب، اللہ حج اور عمرہ کے برابر پورا ثواب پورا ثواب پورا ثواب ملے گا۔ گویا کہ انسان کے لیے اتنا خوش نصیبی کا موقع ہے، انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے جب تک سورج شروع ہو، سورج شروع ہوگا اس کے بعد 2 رکعت چاشت کی نماز جسے ہم کہتے ہیں وہ ادا کر لے، تو پھر انسان کو حج عمرہ کا ثواب مل جائے۔ کتنے آسان اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں یہ صرف ایک نماز کی بات نہیں ہے، صرف نماز فجر کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں من مشى الى صلاۃ مکتوبہ فی الجماعہ، جو فرض نماز کی طرف چل کر جائے، جو مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے چل کر جائے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، تو اس نماز کا جو اجر و ثواب اس کو ملے گا حج کے برابر اس کو اجر و ثواب۔ ہر نماز کے لیے جب انسان چل کر آئے فرض نماز کے لیے تو اس کو حج کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں کہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان 5 مرتبہ اگر مسجد کی طرف باجماعت نماز کرنے کے لیے آتا ہے، فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے آتا ہے، تو دن میں 5 مرتبہ حج کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اعمال ہیں کہ جن کے انجام دینے پر ایک انسان کو حج کا اجر و ثواب مل جاتا
جاتا ہے. اور حج کا اجر و ثواب جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور, مبرور کا مطلب قبول ہونے والا, قبول ہونے والے حج کا جو ثواب ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا. جنت ہی اس کا بدلہ ہے, جنت سے کم اس کا کوئی بدلہ نہیں. تو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. انسان کو ان اعمال میں سبقت کرنی چاہیے. ان اعمال کے معلوم ہونے کے بعد اس حج کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. ایک اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ, انہی سے یہ حدیث روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد, جو مسجد کی طرف جائے لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف جو جا رہا ہے کس نیت سے, کس ارادے سے, ارادہ بس صرف اتنا ہے ان يتعلم خيرا او يعلمه, کہ مسجد کی طرف جا کر کوئی خیر کی بات سیکھے یا کوئی خیر کی بات سکھائے. کچھ سیکھے یا کچھ سکھائے, بس اس نیت سے مسجد کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہ کاجر حج تامۃ حجتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مسجد کی طرف صرف اس نیت سے جاتا ہے کہ کچھ سیکھے یا کچھ سکھائے, خیر کی بات سیکھے یا سکھائے, تو ایسے شخص کو مکمل حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. طبرانی کی حدیث ہے, علامہ البانی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو حسن درجے سے قرار دیا. تو محترم حاضرین, اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف جانے کی نیت بتائی. مسجد کی طرف جانے کی نیت کیا ہو, کچھ خیر کی بات سیکھے یا کچھ خیر کی بات سکھائے, کچھ خیر کی بات سیکھے یا کچھ خیر کی بات سکھائے. تو اس اجر کی, اس عمل کی وجہ سے انسان کو مکمل حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جہاں مساجد میں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا درس ہوتا ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس ہوتا ہو اور ایسی مجلسیں قائم ہوتی ہو. تو پھر ایسی مجلسوں کا کیا کہنا, پیارے نبی نے خود بیان فرمایا ہے کہ ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈتے رہتے, تلاش کرتے رہتے. جہاں ایسی مجلس نظر آ جائے, جہاں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں دین کی بات ہو رہی ہو, کچھ سیکھا جا رہا ہو, کچھ سکھایا جا رہا ہو, رب کا کلام پڑھ کر سنایا جا رہا ہو, پیارے نبی کی احادیثیں سنائی جا رہی ہو, لوگ سن رہے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتے آسمان سے اترتے تلاش کرتے ایسی مجلسوں کو. جہاں کوئی ایسی مجلس نظر آ جائے, فرشتے کہتے جس مقصد کی خاطر ہم آئے ہمیں ہماری منزل مل گئی, ادھر آ جاؤ, سب ادھر آ جاؤ. فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد فرشتے اس مجلس کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. یہ جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ میرے جو بندے عبادت کر رہے تھے وہ کیا امید رکھے ہوئے تھے, وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے. حالانکہ اللہ کو معلوم, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں, تیری جنت مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں. جب وہ سوال کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ جس چیز کا سوال میرے بندے کر رہے ہیں, جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں, مانگ رہے, تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کے لیے جنت لکھ دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں کس چیز سے یہ پناہ مانگ رہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ. اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے.
فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے جہنم سے ان کو آزاد کر دیا, ان کی نجات کر دی. تو محترم حاضرین, بڑی خصوصی مجلسیں یہ ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ایسی مجلسوں پر جن میں دین سیکھا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, رب کے کلام کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے, نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں. بڑی خیر و برکت کی یہ مجلسیں ہوتی ہیں. ان مجلسوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ مجلس جمی ہوئی ہے اور رحمت کے فرشتوں نے اس کو ڈھانپ لیا, اپنے پروں میں لے لیا ہے, ان پر سکینت نازل ہو چکی ہے, فرشتے وہاں قائم ہیں اور اسی طرح سے ان پر پروں کو ڈھانپے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے وہیں اسی مجلس میں کوئی آدمی آتا ہے جس کا مقصد کچھ سیکھنا سکھانا نہیں تھا, وہ بس گزر رہا تھا, کسی اور مقصد سے آیا اور وہاں پر شریک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجلس میں جو شریک ہوا گرچہ کہ اس مقصد سے نہیں آیا لیکن اس کی بھی مغفرت ہو جاتی. اللہ, بڑی خیر و برکت کی مجلسیں ہوتی ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہ کئی مساجد ایسے ہیں کہ جہاں پر دروس کا اہتمام نہیں ہوتا, اور جہاں دروس کا اہتمام ہوتا ہے وہاں بڑی بدقسمتی سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ نماز پڑھی گئی, نماز کے لیے سلام پھیرا گیا اور درس کا آغاز ہوتا ہے. کچھ احباب ہوتے ہیں کہ جو فٹافٹ اٹھ کر جو ہے مسجد سے نکلتے ہوئے نظر آتے. کتنی بابرکت مجلس کو چھوڑ کر آپ نکل رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. یہ وہ مجلس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس مجلس میں اگر شریک ہو جاؤ اور تم مسجد کی طرف اس نیت سے آؤ کہ تم کچھ سیکھو یا سکھاؤ تو پھر یاد رکھو حج کا ثواب لے کر مسجد سے نکلو, حج کا ثواب لے کر مسجد سے نکلو گے. حالانکہ ہم دیکھیں جس طرح سے تیزی سے نکلا جاتا ہے کوئی ضروری کام نہیں ہوتا, بس انسان کے ذہن و دماغ میں شیطان ایک بہکاوا ڈالتا ہے. نماز چل رہی ہے, انسان کے دل میں تصور چل رہا ہے, خیالات چل, فلاں کے لیے جانا ہے, فلاں کام پہ جانا ہے, یہاں جانا ہے, وہاں جانا, کوئی ضروری کام نہیں تھا انسان کا, لیکن شیطان چاہتا کہ کسی طرح سے اس مجلس سے نکل جائے اور انسان شیطان کے اس جال میں آ جاتا ہے, سلام پھر اور فوری طور پر اس مجلس سے نکل جاتا ہے. کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو کر گئے. اگر درس سن لیتا ہے, اللہ کا کلام سنتا ہے, پیارے نبی کی احادیث کو سنتا ہے, حج کا ثواب لے کر مسجد سے لوٹتا ہے, اتنے بڑے اجر و ثواب سے شیطان انسان کو محروم کر دیتا ہے اور نکال دیتا ہے. تو حاضرین, ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حج کا موقع ہم تمام کو نصیب فرمایا اور استطاعت اگر عطا فرمائی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ استطاعت ہونے پر حج کرنا لازم ہے, فرض قرار دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے اگر حج کی استطاعت ہونے کے باوجود اگر انسان حج کے لیے نہیں جاتا, بہانے لگاتا ہے, فلاں ہو جائے, عمر ہو جائے گی تب جائیں گے, بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے, یا اسی طرح سے ذمہ داریاں سب نبھائیں گے اس کے بعد جائیں گے, یاد رکھیں عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے اگر استطاعت دی ہے, جب آپ کی استطاعت بنی اسی وقت آپ پر حج فرض ہو گئے, جب آپ پر استطاعت بنی اسی وقت آپ پر حج فرض ہو گیا. یاد رکھیں جس طرح سے نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز کے وقت ہونے کے فوری بعد نماز فرض ہو جاتی ہے, نماز میں تاخیر نہیں کی جا سکتی, اسی طرح سے حج کی اگر استطاعت اللہ نے دے دی ہے تو فوری طور پر حج کرنا ایک مسلمان پر ضروری ہے, اس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہے. اور اگر اس میں تاخیر کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. اور اگر اسی حال میں اگر موت آ جائے تو پھر یاد رکھیں کہ اس حال میں موت آئے گی کہ آپ نے ایک فریضے کو ترک کر آپ کو موت آئے, ایک فریضے کو چھوڑ کر جو آپ پر ضروری تھا اس کو چھوڑ کر آپ مرے ہیں اگر استطاعت رکھنے کے باوجود اگر انسان حج نہ کرے. تو حاضرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر نادار, محتاج, مسکین رکھا ہے, استطاعت انسان کی نہیں بن رہی ہے تو پھر بھی وہ مایوس نہ ہو, وہ حج کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے. یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک عمل یہ کہ انسان صدق دل سے نیت رکھے, اپنے دل میں اس بات کی خواہش رکھے, نیت, سچی نیت رکھے کہ اللہ نے موقع دیا تو میں ضرور
حج کروں گا. اگر موقع نہ بھی ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حج کا اجر و ثواب مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے جو حج کے لیے جو لوگ روانہ ہوتے ہیں ان کے سفر کے انتظامات کو پورا کرے اور ان کے جانے کے بعد ان کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے تو ایسے انسان کو بھی حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. یہ دوسرا ہے. تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو ایسے انسان کو بھی مکمل حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. یہ تیسرا ہے. چوتھی بات یہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے سورج طلوع ہونے تک، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. یہ چوتھا عمل. اس کے بعد 5واں عمل آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے لیے جو انسان چل کر آتا ہے مسجد کی طرف باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو ہر نماز کے وقت میں اس کو حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. یہ 5واں. چھٹا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسجد کی طرف اس غرض سے، اس نیت سے صرف آتا ہے کہ مسجد کو آ کر کچھ خیر کی بات سیکھوں گا یا کچھ خیر کی بات سکھاؤں گا تو پھر ایسے انسان کے لیے بھی مکمل حج کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. محترم حاضرین، یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں یہ سارے اعمال جو بتائے جا رہے ہیں ایک دن میں بھی یہ انسان سارے اعمال کر سکتا ہے. ایک دن میں بھی انسان یہ سارے اعمال کر سکتا ہے. اب آپ حساب لگا کر دیکھ لیں فجر کی نماز باجماعت ادا کی، ایک حج کا اجر و ثواب مل گیا. 5 نمازیں باجماعت ادا کی، حج کے مکمل 5 حج کا اجر و ثواب مل گیا. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اگر کوئی نماز کے بعد تکبیر تحمید اور اسی طرح سے جو ہے تسبیح کا اہتمام کرے اس کو ایک اور حج کا اجر و ثواب مل گیا. 6. اور اسی طرح سے مسجد کو آتے ہوئے کوئی صرف اس بات کی نیت رکھتا ہے کہ میں کچھ خیر کی بات سیکھوں گا سکھاؤں گا تو پھر اس کے لیے بھی حج کا اجر و ثواب. گویا کہ ایک انسان صرف ایک دن میں کم سے کم 7 مرتبہ حج کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے. 7 مرتبہ حج کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں صرف ایک دن میں. اور ہر دن یہ عمل انسان کر سکتا ہے. کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی بہت زیادہ کچھ خرچ کرنا یا محنت کرنا، کوئی وزن اٹھانا انسان کو نہیں ہے. بس یہ چھوٹے سے اعمال ہیں، ان کی پابندی کرنا ہے. جب پابندی انسان کر لے اور اس نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ مجھے حج کا اجر و ثواب دے گا تو یقیناً انسان حج کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.